ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ آج انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہ تنصر، میں نے بتایا تھا کہ غزوہ تبوک اس کا واقعہ چل رہا ہے مسلمانوں کو۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ جہاد کے لیے نکلو، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ تنصرو، اگر تم نہیں مدد کرو گے اس کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم جہاد کرنے کے لیے نہیں نکلو گے تو یاد رکھو اللہ نے تو مدد کرنی ہے، اللہ محتاج نہیں ہے انسانوں کا۔ پچھلی آیت میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اللہ اور لوگ لائے گا جو مدد کریں گے۔ اگر تم نہیں نکلتے جہاد کے لیے تو اللہ نے تو فقد نصرہ اللہ، تحقیق مدد کی تھی اللہ نے، اذ اخرجہ الذین، جب نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکال دیا گیا تھا اس وقت ثانی اثنین، دوسرے نے، دو میں سے دوسرے نے، اذ ہما، جب وہ دونوں فی الغار، غار میں تھے، اذ یقول، جب کہا اس نے، دو میں سے دوسرے نے جب کہا، لصاحبہ، اپنے ساتھی کے لیے، لا تحزن، کہ آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی۔ یہ کب کا واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے سیرت کی کتاب پڑھنا شروع کی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مکہ میں رہنا تنگ کر دیا گیا اور انہوں نے پلان بنایا کہ ہم نے قتل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سیدنا ابو بکر کو بھی ساتھ لیا اور غار ثور میں جا کر رکے، اور اس پھر کافر تلاش کرنے کے لیے انہوں نے انعام لگا دیا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر کے یا زندہ پکڑ کے لائے گا، ہم جو ہے نا اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ تو اس انعام کے لالچ میں لوگ اس غار کے دہانے پر اوپر پہنچ گئے، بالکل حضرت سیدنا ابو بکر دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر انہوں نے اپنے قدموں کو دیکھا نا تو ہمیں دیکھ لیں گے، بالکل اوپر آ چکے ہیں۔ آپ نے اس وقت کہا تھا لا تحزن، ابو بکر گھبرا نہیں۔ کس قدر دیکھیں میرے پیغمبر کا دل مطمئن ہے، اللہ پر کتنا یقین ہے، اللہ کے انعامات پر کہ اللہ نے ہمیں بچانا۔ ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا بھی یقین اتنا ہونا چاہیے، حالانکہ خطرہ سامنے، آنکھوں کے سامنے منڈلا رہا ہے۔ اللہ کے ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر پاؤں کو دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب جب غزوہ تبوک کا واقعہ اب بتا رہے ہیں کہ اس وقت کس نے مدد کی تھی، سارے کافر تھے، ملے ہوئے تھے، اللہ نے پھر بھی بچا لیا تھا، تو آج نہیں بچائے گا۔ یہ تو تمہارا امتحان ہونا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے ایمان کو دیکھنا ہے اور تمہیں اس جنگ میں ڈال کر اللہ نے دنیا میں جو ہے نا فتح دینی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور یہاں پر سیدنا ابو بکر کی بھی فضیلت اور شان بیان ہوتی ہے۔ ثانی اثنین، اللہ فرماتے ہیں دو میں سے دوسرے، اثنین، اللہ نے ایک ہی لفظ میں دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ ابو بکر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ساتھ تھے، سفر و ہجر کے ساتھی ہیں سیدنا، وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، آپ کے سب سے وفادار اور دوست ہیں، بڑے احسان ہیں۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ فرماتے نازل کر دی اللہ نے سکینت، سکون اس پر، وایدہ، اور مدد کی اس نے بجنود، ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، کہ نہیں دیکھا تم نے اس کو، بدر میں مدد کی، احد میں مدد کی، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دیا اس نے کلمہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، سفلا، نیچے، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو اللہ نے نہیں نیست کر دیا، اب ان کی طاقت ختم ہو گئی، بیت اللہ اس پر اب مسلمان جو ہے وہ ان کی حکومت ہے، کافروں کی حکومتیں ختم ہو گئیں، ان کے کلمے گر گئے، ان کی پگڑیاں جو ہے اللہ نے گرا دیں، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا، نکلو، خفافاً، ہلکے ہو، وثقالاً، یہ بوجھل ہو۔ اس کا مطلب ہے اگر تمہارے پاس اسلحہ ہے پھر بھی نکلو، تیاری ہے پھر بھی نکلو، تیاری نہیں ہے پھر بھی نکلو، سواری ہے پھر بھی نکلو، سواری نہیں ہے پھر بھی نکلو، وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مال بھی دو۔ یہی موقع تھا، یہی جنگ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ لاؤ سامان اللہ کو دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان لے کے آئے اور دیواروں پر ہاتھ مار رہے ہیں کہ کہیں کوئی سوئی تو نہیں اڑی ہوئی، کچی دیواریں ہوتی تھیں نا پہلے تو سوئی چبھو دیتے تھے، وہ تو نہیں ہے، وہ بھی مجاہدین کے کپڑے سینے کے کام آئے گی، وہ بھی لے جاؤں میں۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر کہتے ہیں گھر کا آدھا سامان لے کے آئے اور کہتے ہیں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. سیدنا ابو بکر کو دیکھا تو وہ گھر کا پورا سامان لے کے آئے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں ابو بکر کی نمبر اول ہے. سیدنا عثمان نے اسی موقع پر کئی گھوڑے دیے، کئی اونٹ دیے جہاد کے لیے، کئی گھوڑے مال سے لدے ہوئے، خوراک سے لدے ہوئے، اور سونا درہم و دینار دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی موقع پر فرمایا تھا عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قط. عثمان تو نے پیغمبر کو، اللہ کو اتنا راضی کیا ہے، اتنا راضی کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے. تیری یہی نیکی کہ اس جیش العسرہ جو تنگی کا لشکر ہے اور اتنی مشکل ترین وقت میں تو نے اتنا مال اللہ کو دیا ہے، اتنی تیری نیکی پسند آئی ہے. کوئی عمل نہ کرے، یہی عمل جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. جاہدوا باموالکم، مال دو. سب صحابہ نے، اور اسی میں تھا ایک صحابی جو ہے وہ ساری رات اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بیچارہ مزدور تھا، ساری رات پانی لگایا یہودی کے باغ کو. صبح کو جو ملے اسے وہ لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مٹھی جو کہ پورے مال پر بکھیر دی، جو ڈھیر لگا ہوا تھا، اور فرمایا کہ یہ بندہ اس سارے مال والوں سے سبقت لے گیا. ان کے پاس تو مال ہے، وہ دے رہے ہیں، ان کے بعد نہیں تھا. پھر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں محروم نہ رہوں، میں لینے والا نہ بنوں، دینے والا بنوں. پھر بھی مزدوری کر کے اس نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، تو یہ سبقت لے گیا. اور پھر ایسے لوگ جو دیتے تھے اس پر منافقین باتیں بھی کرتے تھے، وہ بھی آگے آ رہا ہے، وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. انفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اب مزید آگے بتایا جا رہا ہے منافقوں کا. لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا نا عرضا مال، قریباً قریبی، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ سفر بھی دور کا نہیں ہے، مال بھی ملے گا، یہاں سے جنگ کرنے سے مال بھی مل جائے گا، آگے لوگ بھی کم ہیں، وسفراً، اور سفر جو ہے قاصداً قریب کا ہے، لاتبعوک، ضرور آپ کی بات مانتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور ہے، بعدت دور ہے، علیہم ان پر، الشقہ مشقت، سفر بھی دور کا ہے اور بڑا مشقت والا سفر ہے، اور آگے جنگ بھی کرنی، سپر پاور کے ساتھ ہے، اس کے پاس طاقت ہے، یہاں سے مال ملنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا، کہ اگر ہم طاقت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ضرور نکلتے ہم تمہارے ساتھ. منافقین نے آ کر اجازتیں لی تھیں کہ ہم جو ہے نا نہیں جا سکتے. اس وقت کئی لوگ منافق قسم کے بھی مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے، ان کو بھی امتحان ہونا تھا اس میں، اور ان کا جو ہے نا واضح کر کے اللہ نے دکھانا تھا کہ پکے کون ہیں اور منافق قسم کے لوگ کون ہیں، ان کو نکالنا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگ ضرور ہم نکلتے تمہارے ساتھ. یہلکون انفسہم، اللہ فرماتے ہیں وہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ ایسے بہانے بنا کر اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں. پھر بھی نہ نکلتے، دنیا کے مفادات کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ مزید یہی مضمون آگے جاری ہے، اور غزوہ وہ کیسے ہوا، راستے میں کیا کیا باتیں ہوئیں، اور پھر واپسی پر کون سی آیتیں نازل ہوئیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں. اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ رابطہ کریں، نیچے جو واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، انشاءاللہ آپ کو استاد فراہم کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.